عن شداد بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت النار على ثلاثة اعین عین بکت من خشیت اللہ وعین سہرت فی سبیل اللہ وعین غدت عن محارم اللہ۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 آنکھوں پر آگ حرام کر دی گئی ہے۔ نمبر 1 وہ آنکھ جو خوف الہی سے روتی ہے، نمبر 2 وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیدار رہتی ہے، نمبر 3 وہ آنکھ جو محرمات سے محفوظ رہتی ہے۔ حرمت ماضی مجہول کا صیغہ ہے، جس سے یہ مفہوم واضح ہو رہا ہے کہ تخلیق سے قبل ہی اس آنکھ پر آگ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، بے شک وہ ایماندار جن کے لیے ہمارے ہاں پہلے ہی نیکی تحریر ہو چکی ہے، وہ دوزخ سے دور کر دیے گئے ہیں۔ نیز حدیث شریف میں السعید فی بطن امہ والشقی فی بطن امہ، سعید و شقی قبل از ولادت بطن مادر میں ہی ان اوصاف سے متصف ہوتے ہیں، پس پیدائش کے بعد سعید ازلی سے کبھی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو آخر کار اسے توبہ کرنے کی توفیق میسر آ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی بدنصیب شقی سے کبھی کبھار کوئی نیکی ہو جاتی ہے تو ریاکاری اور بناوٹ کے باعث وہ قبولیت کا شرف نہیں پا سکتی۔ دیکھیے، شیطان نے 6 لاکھ برس عبادت میں صرف کیے، مگر شقی ازلی ہونے کے باعث اس کے سجدوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ مقابلتاً حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ازلی ابدی سعید تھے، اس لیے ان کی لغزش نے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز محشر بہت سے نیکوکار دوزخ کے مستحق ہوں گے اور بہت سے خطاکار جنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ اصحاب کہف باوجود انہوں نے کوئی عمل نہیں کیے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاں قبولیت سے نوازا، جبکہ بلعم باعور اور برسیسا باوجود کہ کثیر العبادت تھے مگر بارگاہ صمدیت سے محروم رہے۔ عبودیت کا شیوا یہ ہے کہ معبود حق کی عبادت میں مصروف رہے، کبھی بھی نیک اعمال سے کنارہ کشی نہ کرے، کیونکہ نیک کام ہی سعادت کے نشان ہیں، جبکہ برے کام شقاوت پر دلالت کرتے ہیں۔ بندے کا کام ہے خالق کے حکم پر عمل پیرا ہو، اور پھر عادل مطلق یقیناً شرف قبول سے نوازے گا۔ قرآن کریم میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے بشارت دی گئی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے ان کے لیے جنت فردوس ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ قیام پذیر ہوں گے۔ حدیث شریف میں حرمت کے بعد النار فرمایا گیا، واضح ہو کہ دوزخ کے 7 طبقے ہیں اور ہر طبقہ میں آگ ہے، بس ثابت ہوا کہ ان 3 جماعتوں پر دوزخ کے 7 طبقے ہی حرام قرار دیے گئے ہیں۔ دنیاوی آگ کو بھی نار ہی کہتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں نمرودی آگ کا بیان ہوا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ آتش دنیا اور آتش دوزخ میں بڑا فرق ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نارکم ہذہ 71 جزءا من نار جہنم، تمہاری یہ دنیاوی آگ دوزخ کے آگ کے مقابلے میں 71 گنا کم ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے کھانا پکانے کے لیے دوزخ کی آگ کا ایک چھوٹا سا ذرہ لائے، جب اس ذرے کو پہاڑ پر رکھا گیا تو وہ زمین کے 7 طبق کو سوراخ کرتا ہوا اپنی جگہ جا پہنچا۔ پھر دوبارہ ایک ذرہ کو 70 مرتبہ پانی میں بھگو کر لائے، پھر بھی وہ آگ اسی رفتار سے اپنے مرکز میں چلی گئی۔ اسی طرح 7 بار عمل کو دہرایا گیا۔ بعض نے کہا کہ 70 بار ذرہ بھر دوزخ کی آگ کو لایا گیا، مگر وہ اپنے اصلی مقام پر فوراً چلی جاتی ہے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام تھک گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اپنی مخلوق کے کاموں کے لیے پتھر، لکڑی اور بانس میں آگ رکھ دی ہے، ان سے نکالو، اور پھر حسب الحکم عمل کیا گیا تو آگ پیدا ہوئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب جہنم کو پیدا کیا گیا تو اسے 7000 برس تک آگ میں جلایا گیا، جس کے باعث اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 7000 برس تک
جلایا جس کے باعث اس کی رنگت سفید ہوئی، پھر 7,000 برس مزید جلایا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہوا۔ اب اس کی سیاہی روز حشر تک بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، اگر آتش دوزخ کا ایک ذرہ سورج کے نکلنے کی جگہ رکھ دیا جائے اور سورج کے غروب ہونے کی جگہ کسی آدمی کو کھڑا کیا جائے تو وہ آگ اسے جلا کر راکھ کر دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوزخی کے لیے کم ترین عذاب یہ ہے کہ اسے دوزخ کی جوتی پہنائی جائے گی، جس کی حرارت سے اس کا دماغ ایسے کھولتا ہوگا کہ اس کا بھیجا پک کر ناک، منہ اور کانوں سے باہر بہنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی آگ خطا کار اور بے گناہ سبھی کو برابر جلاتی ہے، یہ نیک و بد کا لحاظ نہیں کرتی۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کو دنیاوی آگ نے جلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوئلے کو اٹھایا اور زبان پر رکھا تو وہ جلی۔ اکثر اولیاء کرام آگ سے وادی شہادت میں داخل ہوئے، لیکن دوزخ کی آگ صرف اور صرف نافرمانوں کو جلائے گی، نیکوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے، دوزخ کی آگ بے گناہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے پانی میں مچھلی۔ دنیا کی آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، دوزخ کی آگ ایماندار کے نور اور گنہگار کے آنسوؤں سے بجھتی ہے جب وہ توبہ کے وقت بہاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، قیامت کے روز بعض ایماندار دوزخیوں کو دیکھنے کی خواہش کریں گے، انہیں اجازت عطا ہوگی، وہ بلا خوف و خطر دوزخ میں چلے جائیں گے، مگر دوزخ کا ذرہ ذرہ پکار اٹھے گا، اے ایماندارو، تمہارے ایمان کے نور نے تو میرے شعلے ہی سرد کر دیے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، روز قیامت فرشتوں کو حکم ہوگا، دوزخ کو اپنے مقام سے باہر نکال لاؤ، بس اسے 70,000 فرشتے 70,000 طوق اور زنجیروں سے باندھے باہر لائیں گے تو وہ ایک ہیبت ناک چیخ مارے گی جس کی وحشت سے تمام محشری زانوں کے بل گر پڑیں گے اور نفسی نفسی کی پکار ہوگی۔ ایسی پریشان کن گھڑی میں شفیع محشر رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کا اعلان فرمائیں گے۔ ہر شخص اپنی ذاتی نجات کا طالب ہوگا اور یوں پکارتا ہوگا، اللہم اعتق نفسی من النار، الہی مجھے اس آگ سے آزاد فرما۔ شدت خوف کے باعث آخری کلمات بھی بھول جائیں گے اور نفسی نفسی کی پکار ہوگی۔ پھر شعلہ ہائے دوزخ عرصات حشر میں پھیلتے چلے جائیں گے، جن و انس کو اپنی طرف بلائیں گے۔ ایسی نازک حالت میں سبھی محشری نبی کریم رسول رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کو پکاریں گے، فریادیں کریں گے، یا محمدہ و محمدہ، یا احمدہ و یا محمدہ۔ آپ ان کی فریاد رسی فرمائیں گے اور پھر گنہگاروں کی شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناجات و دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائیں گے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گلاس پانی سے بھرا ہوا آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، آپ اس سے چند قطرے دوزخ پر ڈال دیں گے، پھر عجائبات کا ظہور ہوگا۔ دوزخ کی آگ پہلے ہی چھینٹے سے 500 سالہ راہ تک دور بھاگ جائے گی۔ آپ فرمائیں گے، یہ کیسا پانی ہے؟ حکم ہوگا، یہ ہمارے گنہگار بندوں کے آنسو ہیں جو دنیا میں ہماری گرفت کے خوف سے روتے روتے جاری ہوئے تھے۔ اس کا ایک قطرہ دوزخ کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے، سوائے ان آنسوؤں کے اور کوئی چیز دوزخ کی آگ کو بجھا نہیں سکتی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوزخ کے 7 طبقے نیچے اوپر ہیں، جیسے جیسے ہر طبقہ نیچے چلا جائے گا ویسے ویسے اس میں عذاب کی شدت بڑھتی چلی جائے گی۔ جیسے جنت کے 8 طبقے ہیں، نیچے سے ہر اوپر والے طبقے میں زیادہ نعمتیں پائی جاتی ہیں۔ دوزخ کے 7ویں طبقے میں جسے عذاب دیا جا رہا ہوگا، اگر اسے 6 طبقے میں لایا جائے تو اسے بے حد سکون اور آرام محسوس ہوگا، حتیٰ کہ اسے خوب نیند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فرقے کے لیے دوزخ میں ایک ایک طبقہ پیدا کیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، دوزخ کے طبقات میں کون کون سا فرقہ ہوگا؟ انہوں نے عرض کیا، حاویہ جو دوزخ کا 7واں طبقہ ہے وہ منافقین کا ٹھکانہ ہے، اور جن لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے ان کا بھی یہی ٹھکانہ ہے۔ جہیم یہ دوزخ کا 6واں طبقہ ہے، اس میں مشرکین عذاب پائیں گے۔ سقر 5واں طبقہ ہے، جو صحیح العقیدہ دین و مذہب چھوڑ کر باطل فرقوں میں بٹ گئے، یہ ان کی جگہ ہے۔ حطمہ یہ دوزخ کا 4تھا طبقہ ہے، جس میں شیطان اور اس کی اولاد عذاب میں مبتلا رہے گی۔ نقیہ دوزخ کے 3 طبقے کا نام ہے، اس میں یہودی ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے دوچار رہیں گے۔ سعیر اس میں عیسائی عذاب پاتے رہیں گے، یہ دوزخ کا 2 طبقہ ہے۔
جہنم یہ دوزخ کے پہلے طبقہ کا نام ہے، اس پر بھی سبھی گزریں گے۔ پل صراط اسی پر ہے، یہ کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کے لیے ہے جو بلا توبہ فوت ہوئے۔ اس بیان کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزید بیان کرو، اس طبقہ میں کون لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد اصرار پر حضرت جبریل علیہ السلام زار و قطار رونے لگے۔ آپ نے ایک نعرہ بلند فرمایا اور دریافت کیا، جبریل کیا اس طبقہ میں میری امت کے خطا کار ہوں گے؟ انہوں نے نہایت دھیمی آواز میں عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے اس کی گرمی کے بارے میں معلوم فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، اگر جہنم میں پڑے ہوئے لوگوں کے پسینے کا ایک قطرہ احد پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو وہ پگھل کر پانی پانی ہو جائے۔ آپ نے دوبارہ نعرہ بلند فرمایا اور غنودگی کے عالم میں چلے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کیفیت کو دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ اور آپ کے رفقا کا اضطراب دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل میرے حبیب کی خدمت میں فوراً جائیے اور بشارت سنائیے کہ آپ غمناک نہ ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں۔ آپ کی امت کا جو بھی فرد نماز مغرب کی سنتوں کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کرے گا، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر، الہی مجھے دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما، اے محفوظ فرمانے والے، تو میں اس پر جہنم کی آگ حرام ٹھہرا دوں گا۔ ایمانداروں کو چاہیے کہ اس دعا کا بکثرت ورد کرتے رہیں۔ یہ ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حدیث کے ان کلمات علی ثلاثۃ اعین سے مراد پورا بدن ہے، اس لیے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا، میری آنکھ روتی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آنکھ دوزخ کی آگ سے محفوظ ہوئی، یعنی اس آنکھ کے آنسوؤں کے باعث وہ شخص بتمامہ محفوظ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرما دیا تھا کہ جب میں نے تیری آنکھ کے محفوظ رہنے کی بات کی تو اس سے مراد تمام جسم کی حفاظت کا اعلان کیا گیا۔ ایک شخص حاضر خدمت ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دوزخ کی گرمی سے خوف کھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اسے آنسوؤں سے بجھاؤ، کیونکہ جس کی آنکھ خشیت الہی سے تر رہتی ہے اس کا جسم دوزخ کی آگ سے محفوظ رہتا ہے۔ عربی میں آنکھ کو عین کہتے ہیں، جس کا معنی چشمہ بھی ہے۔ بس جس طرح پانی کے بغیر چشمہ فضول ہے، ویسے ہی وہ آنکھ جس سے کبھی آنسو جاری نہ ہو وہ بھی فضول ہے۔ حدیث کا یہ حصہ عین بکت من خشیت اللہ واقع ہوا ہے، یعنی آنکھ خشیت الہی سے بہتی رہتی ہے۔ واضح ہو کہ دنیاوی چشموں سے باغات، کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، بعین ہی آنکھ کے چشموں سے جنت کے پودے اور باغیچے بڑھتے رہتے ہیں۔ آنسو چشمے کے پانی سے افضل ہیں، اس لیے کہ چشموں کے پانی سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے وہ فانی ہے، مگر اس کے برعکس آنسوؤں کے پانی سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس میں ہمیشگی اور زیادتی پائی جاتی ہے۔ چشمے کا پانی ظاہری پلیدی اور نجاست کو پاک کرتا ہے، جبکہ آنکھ کا پانی باطنی نجاستوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ چشمے کے پانی سے وضو کیا جاتا ہے، اور جب باوضو زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے تو تمام جسم گناہوں کی پلیدی سے پاک ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چشمے کا پانی میزان میں شامل نہیں ہوگا جبکہ آنسو دوسرے اعمال کی طرح وزن کیے جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حشر کے دن ایک آدمی کے اعمال تولے جائیں گے، اس کی نیکیاں کم ہوگی، وہ مایوسی کے عالم میں دوزخ کی طرف قدم اٹھانے لگے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا، اسے واپس لاؤ، اور اس نے ہماری گرفت کے خوف سے اپنی آنکھوں سے جو آنسو بہائے تھے ان میں سے ایک قطرہ میزان میں رکھو۔ جب وہ قطرہ رکھا جائے گا تو اس کا وزن زمین و آسمان سے بھی بھاری اترے گا، اسی سبب سے اس پر جہنم کو حرام ٹھہرایا جائے گا اور پھر وہ جنت کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو بھی ایماندار خشیت الہی سے رویا اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ کو حرام ٹھہرا دیا۔ یوں تو رونے کی کئی قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت رونا، کسی اعضاء کے کٹ جانے پر رونا، کسی کے غم و فرقت میں رونا، کسی کے فوت ہونے پر رونا۔ ہاں، اگر کسی کے وصال پر محض فرقت کے باعث آنسو بہا لے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، اس لیے کہ سید عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور نظر حضرت ابراہیم کے وصال پر آپ دیدہ ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بھی روتے ہیں؟
اس پر آپ نے فرمایا العین تدمع والقلب یحزن لا اقول ما یسخط به الرب، میری آنکھ آنسو بہاتی ہے، میرا دل پریشان ہے، لیکن میری زبان پر ایسا کوئی حرف شکایت نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک خود بخود رونا، اس میں رونے والا خطا کار نہیں ہوگا، اور دوسری قسم تکلفاً ریاکاری کے لیے رونا، اس میں رونے والا گنہگار ہے۔ رونے کی دوسری قسم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت رونے کی کوشش کرنا بلا شبہ جائز بلکہ مستحسن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے دوران اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، اگر پھر بھی رونا نہ آئے تو اپنے دل کی سختی پر روئیے۔ نیز فرمایا تلاوت قرآن کریم کے وقت رونے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غرائب میں یوں ہی مرقوم ہے، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو یاد کر کے رونا یہ محمود اور ثواب کا کام ہے۔ حدیث شریف میں ہے من تذکر خطایاہ وبکا عیناہ رضی منہ الالہ، جو ایماندار اپنی غلطی کو یاد کر کے روئے اور آنسو بہائے اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جو ایماندار اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنا روئے کہ اس کی پلکیں تر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے اور اس کے نام اعمال میں اس کے بدن کے بالوں کی مقدار کے برابر توبہ کرنے والوں کا ثواب درج کیا جاتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء میں مذکور ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ اپنے مکان کی چھت پر ذکر الہی میں مصروف تھے کہ خشیت الہی کے غلبہ سے رونا شروع کر دیا، اور اس کثرت سے آنسو بہائے کہ چھت سے پانی پرنالے کے راستے نیچے بہنے لگا۔ کسی شخص کا گلی سے گزر ہوا، اس پر پانی کے قطرے پڑے تو وہ پکارا اور پوچھنے لگا اللہ کے بندے یہ تو بتائیے یہ پانی پاک ہے یا پلید؟ جب حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے آواز سنی تو جواباً پکارے اللہ کے بندے تم اپنے کپڑوں کو دھو ڈالو، کیونکہ یہ گنہگار بندے کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا پانی ہے۔ جب اس شخص نے آپ کی آواز پہچانی اور اس دردناک کلام کو سنا تو سنتے ہی اس نے ایک نعرہ بلند کیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو گھر جا کر ان کپڑوں کو تبرک سمجھ کر اپنے کفن کے لیے محفوظ کر لیا تاکہ کل قیامت میں مغفرت کا باعث ہو۔ عشق الہی میں رونا، مخبر صادق نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بکا باشتیاق المولا فلہ جنت المأوی، جو ایماندار شخص عشق الہی میں روئے اس کے لیے جنت المأوی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری آنکھوں کو وہ آنسو عطا کرے جو اس کے خوف میں بہا کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔